کرتے ہیں کام کو ڈھونڈنا پڑے گا, کام کو اکنالج کرنا پڑے گا, کام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا کبھی کبھار ورکرز کو, تو وہ آگے بڑھیں, کام کریں. الحمدللہ کام چل رہا ہے کمیونٹی میں, کام ہونا بھی چاہیے. خصوصی طور پر ایک جو ریکویسٹ ہے میری تمام ورکرز کی خدمت, تمام اونرز کی خدمت میں, مالکین کی خدمت میں, اللہ کے لیے قدم آگے بڑھائیں, ورکرز کا خیال کریں, امپلائیز کا خیال کریں. علامہ اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم ذکر کیا اپنے, میں اردو میں بول دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھا دیں اپنے دوستوں کو. ایک مالک, ایک اونر اور ایک فارمر کے درمیان ڈسکشن شروع ہوئی کہ زمین کس کی ہے. اونر نے کہا میری ہے, میں نے خریدا ہے, ڈاکومنٹس آر وتھ می. فارمر نے کہا نہیں یہ میری ہے, میں نے محنت کی ہے بھیا, اس پہ میں نے ہل چلایا ہے, اس میں بیج میں نے ڈالا ہے, اس پہ درخت لگایا, اسے کھاتے ہوں, میں کھاتا ہوں, تمہیں کھلاتا ہوں. جو 5 سال محنت کرتا, 10 سال محنت کرتا, زمین تو اس کی ہونی چاہیے. اگر اللہ درمیان میں نہ ہو تو جھگڑے ہوتے ہیں نہیں. تو اونر نے کہا زمین میری ہے, مالک نے, فارمر نے کہا زمین میری ہے, کسان نے. دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا, ان دونوں نے کہا چلو خود زمین سے پوچھتے ہیں وہ زمین کس کی ہے. جو محنت کرتا ہو اس کی ہونا چاہیے نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں زمین مالک اور اونر اور امپلائی کے درمیان جو رشتہ ہے نا وہ ہمدردی کا رشتہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہیومینٹی کا رشتہ ہے. یہ ضرورت اور مدد کا رشتہ ہے. مالک کو مدد چاہیے, امپلائی کے بغیر اونر اور مالک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں امپلائی کو مدد چاہیے, ہیلپ چاہیے, اس کے ہیلپ کے بغیر یہ زندگی نہیں گزار سکتا. ضرورت اور مدد کا اگر رشتہ قائم ہو جائے تو دنیا کامیاب ہو جائے گی. انہوں نے ہمارے گھروں کو آباد کیا, یا کسی اسکالر کے بقول جس نے ہمارے گھروں کو آباد کیا اس کے پاس گھر نہیں ہے. جس نے ہمارے اسکول کو بنایا اس کے بچے اسکول سے دور ہیں. جس نے ہماری ہاسپٹل کو بنایا آج اس کے لیے ہماری ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے. حتیٰ یہ بھی جملہ ہے, چونکہ پڑھ کے آیا ہوں تو سنا دوں آپ کو, یہ بھی جملہ ہے. کوئی گاڑی میں جا رہا تھا, دیکھا 1 مئی کے دن ایک ورکر کام کر رہا تھا بیچ سڑک پر. اس نے پوچھا آج تو چھٹی کا دن ہے, تم کام کر رہے ہو؟ تو اس ورکر نے کہا چھٹی ہماری ہے اور مناتے آپ ہیں. چھٹی ہماری ہے, مناتے آپ عائش کرتے ہیں, لیکن ہمیں کہاں چھٹی ملتی ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے حقوق کو ہم ادا نہ کریں. تو مالک اور امپلائی نے, فارمر نے, دونوں نے مل کے کہا چلو زمین سے پوچھتے ہیں وہ زمین کس کی ہے. دونوں پہنچے, زمین سے سوال کیا. زمین نے زبان بے زبانی سے کہا نہ میں مالک کی ہوں نہ میں فارمر کی ہوں, تم دونوں میرے ہو. تم دونوں میرے ہو. کیا مطلب ہے تم دونوں میرے ہو؟ تم جو کچھ بھی زمین کے اوپر کر لو, اگر مرو گے تو میرے اندر ہی آؤ گے. اس کا مطلب زمین نے میسیج دیا ہے اگر جسٹس کو رعایت نہ کیا جائے, اگر ایک دوسرے کی سپورٹ نہ کی جائے تو وہاں ہمیں جواب دینا ہوگا زمین کے اندر, کیا ہم نے ورکرز کے حق کو ادا کیا کہ نہیں کیا. جسٹس تو ایک فرسٹ سٹیپ ہے. اس لیے جب 8ویں امام نے دیکھا کہ لوگ کام لے رہے ہیں, ورکرز سے, مزدوروں سے کام لے رہے ہیں, 8ویں امام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا ہم ان سے کام لے رہے ہیں. تو امام نے پوچھا کیا ان کی تم نے سیلری یا ویجز کو معین کیا ہے, ان کی قیمت اجر کو معین کیا ہے؟ تو کہا نہیں, یہ تو ورکر سے آئیں گے, کام کریں گے, جب جانے لگیں گے تو کچھ تھما دیں گے ان کے ہاتھ میں. امام نے فرمایا تم ظلم کر رہے ہو. آخر میں اگر پہلے فکس نہیں کرو گے, آخر میں جو بھی دو گے وہ کم سمجھے گا. ایک کوئن بھی کم کر دو گے تو وہ ظلم سمجھے گا. معین کرو اور پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق ادا کر دو, اور اس کے بعد جتنا تم نے معین کیا ہے اس کے اوپر ایک کوئن دے دو, درہم دے دو, وہ سمجھے گا تم نے احسان کیا ہے. پہلے فکس کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ تم نے اس پر ظلم کیا. کتنا خوبصورت میسیج ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں. پیغمبر اسلام نے مصافحہ کیا, ہم مصافحہ کرتے نا, ہاتھ ملاتے ہیں, شیک ہینڈ کرتے ہیں. پیغمبر اسلام نے مصافحہ کیا اور ہاتھ ملایا ایک مزدور سے جس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے, ہارڈ تھا ہاتھ. ہمارے ہاتھ بڑے نرم ہیں جی, ہم صرف تسبیح گھماتے ہیں جی, ہمارے ہاتھ بڑے نرم ہیں. جب ایک کسان کا ہاتھ آپ ملائیں گے, مصافحہ کریں گے, ایک ورکر کے ہاتھ سے مصافحہ کریں گے, پتہ چلے گا ہماری زندگی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, کس کا ہاتھ ہے. پیغمبر اسلام نے مصافحہ کیا, احساس کیا کہ یہ ہاتھ ہارڈ ہے, اس کے ہاتھ کو لیا پیغمبر اسلام نے,
چوما اور چومنے کے بعد کہا الکاسب حبیب اللہ، کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ان ہاتھوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، جو ہاتھ اللہ کے لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ عدل ہے، عدل تو فرسٹ اسٹیپ ہے۔ عدل سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے، وہ احسان کی ہے، وہ فضل کی ہے۔ ان پر احسان کریں، ان پر فضل کریں، اس لیے کہ وہ اگر خوش رہتے ہیں تو در حقیقت امپلائر خوش ہوگا، اونر خوش ہوگا۔ ہماری زندگی بناتے وہی ہے اور چلاتے بھی وہی۔ معذرت چاہتا ہوں زیادہ نصیحتیں نہ ہو جائے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اس سے بڑھ کر احسان ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام مت دو، ان کی ایبیلٹی کو جانو۔ مولا کائنات نے جو مالک اشتر کے نام خط لکھا، خط میں مولا کائنات نے مزدوروں کے حقوق نہیں بتائے، امپلائیز کے حقوق کو نہیں بتایا، امپلائر کے حقوق کو بتایا۔ تمہیں کیسا ہونا چاہیے، تمہیں کیسا ہونا چاہیے، کیسے تمہارا بیہیویئر ان کے ساتھ ہونا چاہیے، دیٹ از دا امپورٹنٹ۔ نہ کہ جو کام کرنے والا، تم اچھے ہو تو ہر آنے والا کام کرنے والا اچھا ہو جاتا۔ اگر ہم اچھے نہ ہوں تو جس کو بھی لے آؤ، کسی کے کام سے ہم راضی نہیں ہوں گے۔ پیغمبر اسلام پہنچے ایک دن شہزادی کے گھر میں، شہزادی کام میں مصروف تھی، گھر کا کام کرتی تھی۔ آیت اللہ خامنئی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے خواتین سے خطاب کر کے، میری ماں بہنوں سے خطاب کر کے، تم کام پڑھ سکتی ہو، گھر سے باہر جا کر کام بھی کر سکتی ہو، یو کین بیکم این انجینئر اینڈ ڈاکٹر، اکاؤنٹنٹ، سائنٹسٹ بن سکتی ہو، ٹیچر بن سکتی ہو، یہ سارے کام کر سکتی ہو، لیکن یہ نہ بھولنا تمہارا اصلی کام ماں ہونا ہے۔ یہ بھی نہ بھولنا کہ تمہارا اصلی کام ایٹ دا اینڈ یو آر اے مدر، اور مدر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیک کیئر آف یور چلڈرن ٹو۔ اگر اس کے ساتھ وہ بھی کام ہو رہا ہے تو بسم اللہ۔ اگر کہیں مس کر رہی ہو تو کون سا کام مس کرنا ہے، باہر کا کام یا گھر کا کام؟ اٹس اے کوشچن۔ پتہ نہیں میری ماں بہنیں ناراض ہو جائیں گی، اس لیے میں نے آیت اللہ خامنئی کا نام لے لیا تاکہ میں سیف رہوں۔ جی میں سیف رہوں۔ کون سا کام؟ تمہارا کام ماں بننا ہے، ماں کا رول ادا کرنا ہے۔ گھر میں سکون ایک خاتون سے، وہ بھی کرو، دونوں کو مینیج کرنا پڑے گا، بیلنس کرنا پڑے گا، ایک ماڈریٹ لیڈی بننا پڑے گا۔ کیا یہ طاقت ہے ایک عورت میں؟ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر اس کیپیسٹی کو رکھا ہے، شی کین مینیج، شی کین مینیج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اپنی بیٹی ختم النبیین کی بیٹی، جی کائنات کے سب سے بڑے انسان کی بیٹی، بڑے باپ کی بیٹی، آج کی زبان میں کہوں بڑے باپ کی بیٹی آئے پر گھر میں دیکھا بی بی کام میں مصروف ہیں، بچوں کے ساتھ کام میں مصروف ہے، گھر کے کام میں مصروف ہے، جھولا ہل رہا تھا، ہاتھ سے خون بہ رہا تھا، چکی پیستی تھی آپ۔ آج جو مکسر جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت وہ چکی تھی، ویل کی طرح، سٹون ویل تھی اس کے پاس، آپ کام کر رہے تھے، ہاتھ سے خون رس رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا، یہ کیا آپ کر رہی ہو، کیا تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی نہیں ہے؟ حضرت فضہ موجود تھی کہ کام کرنے والی نہیں ہے؟ حضرت شہزادی نے کہا کیوں نہیں بابا، فضہ موجود ہے میرے گھر میں، کام کرنے والی بھی موجود ہے، تو فضہ سے کیوں نہیں کہہ دیتی کہ وہ تمہارا ہاتھ بٹائے؟ شہزادی کا احسان دیکھیے گا، ساری کائنات پر احسان ہے اس بیوی کا۔ سلام ہو اس کی زندگی کے ہر لمحے پر، سلام ہو اس کی زندگی کے ہر منٹ پر۔ بیوی نے کہا بابا ہم نے کام بانٹ لیے ہیں، ایک دن فضہ کام کرے گی تو دوسرے دن فاطمہ کام کرے گی، اور آج ٹرن فاطمہ کا ہے، بابا مجھے آج کام کرنے دیں، فضہ کو آرام کرنے دیں۔ اسے کہتے ہیں عدل سے بڑھ کر ایک مقام ہے احسان کا، عدل سے بڑھ کر مقام ہے احسان کا۔ انہوں نے سبق دیا دنیا والوں کو، اگر کوئی سیرت، کوئی سنت آج عمل کے قابل ہے، پیروی کے قابل ہے، تو سنت اور سیرت اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کام کریں، بہترین کام کریں، نئے نئے کاموں کو انوینٹ کریں، دنیا والوں کو انٹروڈیوس کرائیں، اب کام کرنے والوں کی عزت کا خیال کریں۔ اس توفیق کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی